يصير قلبه كالشاة الربداء۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اذا اذنب العبد، جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَذْنَبَ نُكِتَ فِي قَلْبِهِ، پھر اگر وہ دوسرا گناہ کرے پھر اس کے دل پر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ كَالشَّاةِ الرَّبْدَاءِ، یہاں تک کہ اس کا دل خاکی بکری کے رنگ کی طرح بن جاتا ہے۔ سیرت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آپ کو تلاوت کی اور سنایا، اس کا ترجمہ۔ 24ویں صحابی رسول کی سیرت پر ہماری گفتگو ہے آج۔ پچھلے جمعہ چونکہ پچھلے اتوار کو ہماری محفل تھی، اس لیے درس موقوف رہا، تو ایک حدیث میں نے آج ان کی سیرت سے لی ہے، اور یہ حدیث بڑی انمول ہے اور انتہائی سبق آمیز ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے حضرت حذیفہ یہ وہ عظمت والے صحابی رسول ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کھانا کھلانا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ویسے دو چیزیں ہیں، خیر اور شر، ایک ہے نیکی اور ایک ہے اس کے مقابلے میں بدی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، لہذا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم تو ہم دیتے ہیں، یہ زیادہ یا کم ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی طرف رغبت دلانا، لیکن برائی سے روکنا یہ کم ہے۔ نیکی کا حکم تو دیے جا رہے ہیں، فضائل بتائے جا رہے ہیں، اعمال بتائے جا رہے ہیں، لیکن برائی کا جو روکنا ہے برائی سے، اس حوالے سے جو برائی کے حوالے سے روکنے کا جو کام ہے وہ بہت کم ہے، چاہے وہ ہم اپنی ذات سے بھی کیوں نہ لے لوں۔ تو یہ ہمیں عمل شروع کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیں عمل کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، کہ گھر کے اندر کوئی ایسی غلط بات پھیل گئی ہے، کوئی غلط عمل چل رہا ہے، تو اس سے روکنا اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر استقامت اختیار کرنا، مستقیم رہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ جبکہ اس کام سے ہم باز آتے ہیں، کیونکہ نیکی کے حکم دینا اور برائی سے روکنے پر جب آپ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ناراضگیاں بہت آ جاتی ہیں، وہاں پر آپ کو ناراضگیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم آپ اٹھا کے دیکھتے، سنتے، پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے کہ نہیں ڈٹے؟ کفار سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا اقربا رشتہ داروں میں سے تھے، حضور کے خاندان میں سے تھے، سارے کے سارے کافر، لیکن ابو جہل کے مقابلے میں حضور ڈٹ گئے۔ ابو جہل جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا،
فیصلے کرنے میں سب سے بڑا سردار یہی ہوتا تھا، دور و قریب سے لوگ اس کے پاس فیصلے کرانے کے لیے آتے تھے، اسی کی بات مانتے تھے، بلاغ کا ذہین بھی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باعث پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ڈٹے رہے برائی سے روکنے پر کہ یہ کام شرعی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ڈٹے رہے۔ بالآخر ایک وہ وقت آیا کہ مان گئے، سب مان گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت تو ہم دیتے ہیں، تو برائی سے جہاں تک روکنے کا معاملہ ہے اس میں سستی سمجھیں، غفلت سمجھیں، اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان، اچھا یہ ایک نفسانی طبیعت ہے، یہ مزاج کی ایک کیفیت ہے کہ آسان چیز کو قبول کرتا ہے اور جو مشکل چیز ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کو جلدی تیار نہیں ہوتا، یہ مزاج کی بات ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے اور پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں خیر کے بارے میں بتائیں، خیر کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھانے کا بتا دیا کہ کھانا کھلاؤ، یہ اچھا عمل ہے، یہ کرو یہ اچھا عمل ہے، فلاں کرو فلاں جو ہے وہ اچھا عمل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے شر کے بارے میں بتائیں، برائی کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس کے اندر حضرت حذیفہ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو قیامت کے حوالے سے جو فتنے اب تک ہونے ہیں ہوں گے ان کو ان فتنوں کے متعلق پتہ تھا، کیونکہ فتنہ ایک شر ہے، فتنہ ایک برائی ہے، اور ان تمام برائیوں کے متعلق حضرت حذیفہ بن یمان کو پتہ تھا اور حضور سے پوچھا کرتے تھے۔ اور یہ وہ اتنے بڑے معزز صحابی ہیں، اتنے بڑے معزز صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، یمان کا معنی بابرکت، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی یمان رکھا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو والد ہیں وہ یمان نام کے تھے، ویسے ان کا نام اور تھا، یمن کے رہنے والے تھے غالباً، وہاں سے حضرت حذیفہ کے والد یمان سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو وہاں سے پھر انہوں نے ترک وطن کیا، مکہ پہنچے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور اسلام قبول کیا۔ اچھا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے رباب۔ والدین کی اولاد کے حوالے سے تربیت میں بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ان کی تربیت کے معاملے میں کتنا بڑا کردار رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب جو ہے وہ بڑا بہترین ہے، لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ حذیفہ بن یمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کو جاننے والا۔ اب یہ ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، میرے دل میں جو راز کی باتیں میں ہر ایک کو تھوڑی بتاؤں گا، اب راز کی بات میں اس کو بتاؤں گا جو میرا مخلص دوست ہوگا، جو مجھ سے خالصتاً محبت رکھنے والا ہوگا، میں اس کو اپنی راز کی دل کی باتیں بتاؤں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حذیفہ پر اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ حضور اپنے دل کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے، اپنے دل کی باتیں۔ اب رازدار رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جو منافقین تھے سب منافقین کی فہرست بتا دی تھی، جتنے منافقین تھے سب منافقوں کے بارے میں حضور نے ان کو بتا دیا تھا، فلاں نام کا منافق ہے، فلاں نام کا منافق ہے، فلاں نام کا منافق ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے پاس پوری لسٹ تھی، سارے منافقین کی نام تھے کہ فلاں فلاں منافقین میں سے ہیں۔
حضرت عمر کو پتہ چلا، بڑی پتے کی بات، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ کے پاس منافقین کی لسٹ ہے، تو حضرت عمر پہنچ گئے حضرت حذیفہ کے پاس، السلام علیکم وعلیکم السلام وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر نے کہا یار میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس منافقین کی تعداد کی لسٹ ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے ذرا لسٹ پڑھ کے سنائیں، کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا منافقین کے اندر۔ حضرت حذیفہ نے کہا ویسے تو میرے پاس لسٹ موجود ہے، میں بتاتا کسی کو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا بتا دیتا ہوں، آپ کو مبارک ہوا آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے علاقے میں کوئی میت ہوتی تھی، کوئی جنازہ ہوتا تھا، جب کوئی منافق مر جاتا تو حضرت حذیفہ اس کے جنازے پر شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعاقب کرتے تھے، ان کا پیچھا کرتے کہ یہ حذیفہ جس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے جنازے میں شریک ہوں گا، جس کے جنازے میں یہ نہیں جائیں گے عمر بھی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا۔ کیوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے اور برے کا پتہ تھا، خیر اور شر کے بارے میں انہیں مکمل طور پر آگاہی تھی، اس لیے وہ منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے حلیۃ الاولیاء سے میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان کوئی غلط عمل کرتا ہے، جب کوئی برائی اور گناہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ اب ہمیں کالا نقطہ نظر نہیں آتا، جتنا بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، جتنا بھی آپ ایکس رے کروا لیں، کسی بھی مشین سے آپ سٹی اسکین کرا لیں، آپ کو دل سے نقطہ نظر نہیں آئے گا برائی کرنے کے باوجود بھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کوئی بھی برائی کرتا ہے تو برائی کرنے کے بعد اس کے دل پر سیاہ دبا آ جاتا ہے، جب دوسری برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کرنے کے باوجود دوسرا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے سفید دھبا وہاں پر لگا دیا جاتا ہے، جس سے کالا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا آگے حضرت حذیفہ بن یمان کیا فرماتے ہیں ایسے کرنے سے جب بار بار انسان برائی کرے، بار بار دل پر نقطے لگتے رہیں تو اس سے کیا ہے سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کلر بھی بتایا، حضرت حذیفہ بن یمان نے جب گناہوں سے دل آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کا کلر بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا جب دل گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے پھر اس کا کلر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک خاکی رنگ کی بکری ہوتی ہے، یہ روایت کے اندر بھی میں نے پڑھ کے سنا ہے، جیسے ایک خاکی رنگ کی بکری ہوتی ہے اس طرح سے دل کا کلر بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے گناہوں کے کرنے کی علامت۔ یہ اب ہم ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جب ہم نے سنا ہے تو ہمیں پھر اس غلط عمل سے اور برائی سے بچنا ضرور ہوگا کہ جس سے ہمارے دل پر سیاہ نقطہ لگے۔ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر نہیں، بلکہ کچھ دن حاضر نہیں ہوئے، یہ سننے جیسی بات ہے۔ ویسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ظہر کے بعد سے لے کر عشاء تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے، جہاں حضور جا رہے ہیں وہاں حضرت حذیفہ جا رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں حضور وہاں حضرت حذیفہ بیٹھ رہے ہیں، سفر میں حضر میں حضرت حذیفہ ساتھ ہیں، جہاں تک کہ اگر وضو کے لیے پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، البتہ کوئی کام ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی، اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے کہ کیوں نہیں گئے۔ اچھا ان کی والدہ کو پتہ چلا، ان کی والدہ کا نام ہے رباب۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی والدہ کو علم ہوا کہ حذیفہ چند دنوں سے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، پوچھا حذیفہ
اتنے دن ہو گئے میں نے سنا ہے تو حضور کی خدمت میں جاتا نہیں ہے. کہاں جاتا ہے؟ وہاں نہیں جاتا تو کہاں جاتا ہے؟ یہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں کردار کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں، جو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنی چاہیے. باقی اولاد کا اپنا معاملہ، اس کا اپنا نصیب ہے کہ اس کا نصیب کیسا بنتا ہے، لیکن تربیت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت حذیفہ کی والدہ رباب نے کہا یمان چند دنوں سے میں نے سنا تو جاتا نہیں ہے حضور کی خدمت میں. حضرت حذیفہ بن یمان کی والدہ علیل تھی، بیمار تھی. تو انہوں نے کہا کہ حذیفہ ہمارے پاس تیرا آنا ہو یا نہ ہو، تو ہمارے پاس آئے یا نہ آئے تیری مرضی، لیکن حضور کی خدمت میں آئندہ اگر کوئی ایک دن بھی چھوٹا تیری خیر نہیں ہوگی. ہم ناراض ہوں یا نہ ہوں ہماری خیر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ناراض نہیں ہونے چاہیے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کو جب انہوں نے حضرت رباب نے جب ناراضگی کا اظہار کیا، سختی کی، تو اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دن حضور کی خدمت میں نہیں چھوڑا، نہیں ترک کیا. اچھا، بیمار تھی والدہ، عرض کی اماں جان چلیں، آپ کہتی ہیں آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کی محبت کی خاطر میں چلا جاتا ہوں حضور کی خدمت میں، آج سے جانا شروع کر دیتا ہوں. مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، یعنی مغرب ہونے والی تھی. تو عرض کی اماں جان چلیں، آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے میں جاتا ہوں، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ آپ کی صحت یابی کے لیے حضور دعا فرما لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں. اب دیکھیں ہم تو ڈاکٹروں کے پاس، معالجوں کے پاس جاتے ہیں، یہ صحابہ یہ وہ عظمت ہستیاں ہیں کہ ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، حضور کی خدمت میں جاتے تھے. یا رسول اللہ یہ مسئلہ اس کو حل فرما دیجیے ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جا کے نماز پڑھی، نماز مغرب کی فراغت کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ نماز پڑھی اور وہاں سے لوٹ کر اپنے حجرے کی طرف جانے لگے. تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں آپ کے پیچھے آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ایسا ایسا دبے پاؤں چلتے چلتے حضور کے پیچھے جا رہا تھا، اچانک حضور رک گئے، اچانک سے رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حذیفہ تو نہیں آ رہا میرے پیچھے حذیفہ تو نہیں آ رہا. عرض کی یا رسول اللہ ہاں حذیفہ ہوں. حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا خیر تو تھی، کیا کام آیا تھا؟ خیر تو تھی، کیا کام آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کام آیا تھا وہ آپ نے میرے بولنے سے پہلے کر دیا ہے. اپنی ماں کی بخشش کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کروانے آیا تھا، وہ آپ نے میرے لیے بھی دعا کر دی، میری ماں کے لیے دعا فرما دی. یا رسول اللہ آج کے بعد میں آپ کی خدمت کو ترک نہیں کروں گا، آپ کے پاس میں ضرور آیا کروں گا، کوئی دن نہیں چھوڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائے کرو روزانہ جس طرح تمہارے جی چاہے. اب پھر اگلے دن آئے، عشاء تک بیٹھے رہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں والدین کے پاس جاؤں. حضور نے فرمایا یار آج تو نہیں جا، آج تو اپنے والدین کے پاس نہیں جا، آج تو میرے پاس رک جا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ آج تو میرے پاس رہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا تھا. حضور کا قرب خاص نصیب ہونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا آج تو میرے پاس رک جا، میرا دل کرتا ہے. حضرت حذیفہ نے عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ کا فرمان ہو، ویسے اماں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس آئے یا نہ آئے حضور کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ کو نہیں چھوڑنا. یا رسول اللہ آپ کے پاس. حضور نے فرمایا چل کھڑا ہو جا، مصلی بچھا. میں بھی مصلی بچھا تو حضور نے مصلی بچھایا، حضرت حذیفہ نے بھی مصلی بچھایا. کھڑے ہو گئے ساری رات تلاوت کر، نماز پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ کھڑے ہو کر کے حضور کے ساتھ نوافل پڑھتے رہے. جیسے حضور پڑھتے رہے ویسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے رہے. غرض ہے کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان دی.
حضرت بلال نے فجر کی اذان دی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان تک حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھتے رہے۔ پوچھا گیا تھکن تو رہی؟ عرض کی جتنا مزہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھنے میں آیا ہے اتنا کسی اور عبادت میں مزہ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند مناقب تھے۔ ویسے میرے پاس باتیں بہت ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تقریر کے لیے جانا ہے، تو اس لیے مختصر میں اس بات کو کرتے ہوئے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب تھا۔ غزوہ احزاب یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے غزوہ احزاب کا۔ اب غزوہ احزاب شروع تھا اور یہ غزوہ احزاب سردیوں میں تھا، اور سردیوں میں اتنا کہ سردیاں کڑک کی سردیاں تھیں، بڑی زبردست سردیاں تھیں، اور ظاہر رات کو پھر نکلنا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ سردیوں میں اگر کوئی کہے جاؤ بھی میرے لیے پانی لے کے آؤ کمبل سے نکل کر کے، یہاں تو بیوی کہے گی تم خود اٹھ کے چلے جاؤ، میں تو نہیں جاتی، سردی ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب تھا، کڑک سردی، اور کڑک سردی میں ہم صحابہ سب مجاہدین غزوے میں شامل۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جائے مشرکین کے حالات کی خبر لے کے آئے، جہاں پر ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، کون ہے جو رات کو جائے ان کی خبر لے کے آئے؟ تو کوئی نہیں اٹھا، سارے کوئی کہ کمبل سے کون نکلے، سردی میں کون جائے، سارے خاموش، سارے چپ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی چپ۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ مجھے فرمایا حذیفہ جاؤ تم مشرکین کے حالات کا پتہ لگا کے آؤ۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم کی تعمیل نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ حضور نے حکم فرمایا بس میں نے گھوڑے پر سواری کی گھوڑے پر بیٹھ گیا، میں جا کر کے سخت سردی میں جنگل میں مشرکین کے حالات پتہ کر کے واپس آئے، حضور کو آ کے بتایا یا رسول اللہ ایسے ایسے۔ اگلے دن جنگ ہونی تھی تاکہ حالات کو پتہ ہو، پھر اسی کے مطابق ان حالات کے مطابق جنگ کی جائے، انہی حالات کے مطابق مجاہدین کو فوج کو بھیجا جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واپس آ کر کے حالات بتائے، حضور بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردیوں میں کمبل اوڑھتے تھے وہی کمبل مجھے عطا فرمایا، وہی کمبل مجھے عطا فرمایا حذیفہ تو سردی میں آیا ہے لہذا تجھے سردی لگ رہی ہوگی، اس کمبل کو پہن لے اوڑھ لے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وہ کمبل میں نے اٹھایا اور اوڑھ کے سو گیا، ساری رات مزے کی نیند لیتا رہا، سوتا رہا۔ صبح اٹھ گئی، سارے اٹھ گئے، میں نہیں اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو میں کمبل اوڑھ کے سو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قم یا نعمان، سونے والے اٹھ۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر تک سو رہا ہے؟ سارے اٹھ گئے، سارے بیدار ہو گئے، تو ابھی مزے لے رہا نیند کے؟ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک جتنے بھی کپڑے جتنے بھی کمبل اوڑھے ہیں ان کے اوڑھنے سے مجھے اتنا نیند کا مزہ نہیں آیا جو آپ نے کمبل عطا کیا نا۔ جب میں اس کو اوڑھ کے سویا تو اتنا مزہ اور اتنی چس آئی کہ زندگی میں کسی کمبل کے اوڑھنے کی وجہ سے مجھے چس اور مزہ نہیں آیا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت کا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ خالق کائنات ہمیں سیرت کو پڑھنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔